بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل الزینی رحمہ اللہ نے قرآن و سنت پر عمل کے بیان میں تیسرا سوال ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ہم سب پہ اتاری گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ بعض لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، جب ہر چیز قرآن میں موجود ہے تو پھر ہمیں حدیثوں کی کیا ضرورت ہے یا حدیثوں کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، یہ جملہ حقیقت میں سچا اور صحیح جملہ ہے، لیکن اس کا معنی غلط لیا جاتا ہے، وہ معنی باطل ہے۔ ہم جب کہتے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو واضح کیا ہے، اور دین کہاں لینا ہے وہ واضح کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ احادیث سے دین لیا جائے، تو قرآن مجید کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن مجید میں ہر چیز ہے اور اس سے مراد یہ لینا کہ قرآن مجید کے ساتھ سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان صرف قرآن مجید پر اکتفا کر سکتا ہے اور سنتوں سے اپنے آپ کو اگر روک لیتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ تو جواب شیخ نے ذکر کیا رحمہ اللہ کہ ہم کبھی بھی قرآن مجید کو لے کر کے حدیثوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم لیں اور سنتوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو نازل کیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ لینا ہوگا، تبھی جا کر کے ہمیں ہدایت بھی ملے گی اور ہر چیز ہمارے لیے واضح بھی ہوگی۔ دلیل انہوں نے ذکر کی ہے سورہ نحل کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یقین ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں کیا اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو واضح کرے، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے قرآن کے ساتھ بیان القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر سکیں۔ تو قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید کا بیان بھی ہے، دونوں کو ایک ساتھ لینا۔ بیان کا معنی وضاحت کے، اللہ تعالیٰ نے رسول کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، اس لیے کہ اس کے بغیر قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نماز کو قائم کرو، کب قائم کرنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نماز کب باطل ہوگی، کب صحیح ہے، کب غلط ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ زکوٰۃ دو کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، جانور کتنے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی ہے، اونٹ کتنے ہوں، گھوڑے کتنے ہوں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کس میں فرض ہے کس میں نہیں فرض ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی رسول کو ذمہ داری دی کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ بیان القرآن بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی کو یہی ذمہ داری دی کہ آپ قرآن پہنچائیے، لیکن قرآن کے ساتھ اس کی وضاحت بھی پہنچائیے۔ بیان القرآن قرآن کے ساتھ لینا ضروری ہے۔ اور دوسری دلیل ہے جو شیخ نے ذکر کیے، ابو داؤد کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے۔ تو حدیث صریح کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک چیز نہیں تھی، دو چیزیں تھیں۔ ایک اللہ کے نبی کہتے اوتیت القرآن، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، ومثلہ معہ، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے بیان کر رہے ہیں کہ صرف قرآن کو آپ پہ نہیں اتارا گیا بلکہ اس جیسی ایک اور چیز بھی اتاری گئی ہے، وہ سنت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب قرآن مجید کی بات آتی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کرنے سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن حدیثوں کی جب بات آتی ہے تو حدیثوں پر ایمان ان کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ معراج کا واقعہ ہے، کیسے واقعہ ہوا، نبیوں کو کیسے امامت کرائی آپ نے، نبی کیسے جمع ہو گئے، یہ کیسے واقعہ ہو گیا، بنو اسرائیل کا یہ واقعہ جو رسول نے بیان کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب حدیثوں پہ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہی بات قرآن پہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا پرندوں سے، آپ اس میں تو شک نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، آپ مانتے ہیں،
شک نہیں کرتے، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے تو شک کرتے ہیں. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ خراب ہے. عقیدہ یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ حدیث قرآن کے درجے میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں شک کریں گے تو چلے گا، قرآن میں شک کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. اسی لیے جن لوگوں سے میں نے بات کی جو منکرین سنت ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جو کہتے ہیں، یہی بات اگر قرآن کے بارے میں کہی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر بات ختم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ایسا ہی ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، موت کی نیند سلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، ان کے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کیا. سورہ بقرہ میں مذکور ہے. اور اصحاب کہف کا واقعہ 309 سال تک اللہ نے انہیں سلایا، جب جگایا تو جسم سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، جسم جیسا تھا ویسے ہی تھا. آپ اصحاب کہف کا انکار نہیں کرتے، گدھے کا سامنے زندہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، ابرہہ کے لشکر کے تباہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، سنت کا کیوں انکار کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں عقیدہ فاسد ہے، انہیں لگتا ہے کہ نہیں، قرآن سب سے اونچے درجے کی چیز ہے، حدیث ویسی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے، اس جیسی ایک اور چیز بھی دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے. مستقل کا مطلب قرآن مجید میں صرف جو ہے وہی آپ نے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ آپ نے قرآن مجید سے آگے بڑھ کر کے وہ چیزیں بھی بیان کی جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں. اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ رسول کو اتنا ہی بیان کرنا ہے جتنا قرآن میں، تو پھر رسول کی اطاعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ پھر تو وہ قرآن کی اطاعت ہوئی. رسول کی اطاعت کا کوئی فائدہ ہی نہیں جب رسول وہی بیان کر رہے جو قرآن میں. یہ رسول کی اطاعت مستقل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی قرآن کی بات مانو، اسی طرح رسول کی بات کو بھی ماننا ہے. ورنہ تو پھر قرآن میں اتنا ہوتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کا کام یہ ہے کہ بس پہنچا دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام پہنچانا ہے. یقیناً آپ نے دین کو پہنچایا ہے، اس میں قرآن مجید کو پہنچایا، ساتھ میں آپ نے سنتوں کو پہنچایا ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں بھی اضافی ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو مجمل ہے اس کی تفصیل کو حدیث میں آئی ہے، جیسے نماز ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی قرآن میں جو لفظ کے طور پر بیان کی گئی ہیں لیکن اس کی تحدید نہیں. جیسے قرآن کہتا ہے چور اور چورنی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دو، قرآن میں لفظ ہے ہاتھ. ہاتھ انگلی کے پور سے لے کر کے آپ کے کندھے تک پورا ہاتھ ہی ہے. کتنا کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے، دونوں کاٹنا ہے، ایک کاٹنا ہے. قرآن مجید بس اتنا ہے، چور اور چورنے کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کا لفظ قرآن میں ہے لیکن رسول نے اس کی تحدید کر دی کہ ہاتھ سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے، صرف انسان کی ہتھیلی یعنی جو پنجہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے الگ کیا جائے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس کی تحدید حدیث کرتی ہے. اور اللہ کے نبی قرآن مجید میں کچھ لفظ ہیں جن کی وضاحت کو نہیں کیا، وضاحت ہے لیکن قرآن نے ذکر نہیں کیا اس کو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 محترم ہیں. کون سے 4 محترم ہیں؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ. اس کا مطلب یہ محترم ہے، ہم بھی مانتے ہیں لیکن قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، وہ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اور اضافی احکام بہت سارے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور ایک ہاتھ میں سونا پکڑ کر کے آپ نے کہا یہ 2 چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہے. اب پورے قرآن میں آپ دکھائیے کہ کہیں پر ہو کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے. یہ حدیث میں مذکور ہے، یہ اضافی حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی ضرورت نہیں، تو وہ گمراہ ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین میں سے ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا آپ نے جو بات کہی ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، آپ نے جو بات کہی وہ قرآن کے خلاف ہے. جیسے آج بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بات کہو تو کہتے ہیں قرآن میں تو ایسا نہیں لکھا ہے. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بات یہ اصل ہے، یہاں سے چیک کرنا ہوگا کہ حدیث کیسی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی حدیث میں یہ تو قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا جواب دیتے ہوئے کیا تم قرآن کو رسول سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا تم قرآن کو رسول سے زیادہ جانتے ہو؟ جب رسول نے بیان کیا ہے وہ قرآن کو جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے، پھر بھی آپ نے بیان کیا، اس کا مطلب وہ دین ہے اس لیے بیان کیا ہے. لہٰذا کوئی یہ کہتا ہے کہ حدیث کو پہلے چیک کرو کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد میں قبول کروں گا، یہ گمراہی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول کی اطاعت مستقل رکھی ہے،
کہ ان کی فرما برداری کرو، جو جو وہ کہیں اس کو مانو، اور اسی طرح رسول کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن کو واضح کریں، بیان کریں۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے بیان القرآن جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں اللہ کی وحی ہے، دونوں کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، دونوں سے ایک ساتھ دین لینا ضروری ہے، اور وہ احکام جو سنت میں ہے قرآن میں نہیں ہے ان کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے جیسے قرآن کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گمراہی سے بچائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔